یہاں پہ عنوان ہے احکام الجعالت ہے۔ جعالہ کو ہم اردو میں انعام کہتے ہیں، یعنی اور انعام کے علاوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرے گا میں اسے یہ دوں گا۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ آپ طے کر دیتے ہیں کہ جو میرا مکان بنائے گا، جو میرے لیے یہ کام کرے گا تو میں اسے اتنا پیسہ دوں گا، تو اس کو ہم اجارہ نہیں کہتے، اس کو ہم جعالہ کہتے ہیں۔ اور جعالہ میں یہ جو بندہ ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دوں گا، اس کو جاعل کہا جاتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے اسے عامل کہا جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ دیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جعالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بھی کچھ احکام ہیں اپنے، تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ بیان ہوں گے ایک ایک مسئلے میں۔ الجعالۃ هو الالتزام بعوض معلوم علی عمل۔ جعالہ کیا ہوتا ہے کہ التزام بے عوض۔ التزام بے عوض کیا مطلب کہ میں عوض دوں گا، عوض کی پابندی کروں گا، اور وہ عوض بھی کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اتنا عوض کیا دوں گا، علی عمل، ایک عمل کے اوپر۔ یعنی کہ یلتزم شخص بدینار لکل من یجد ضالتہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ پابندی کرے گا بدینار، کہ ایک وہ دینار دے گا کس کو؟ جی ہر اس بندے کو، من یجد ضالتہ، جو اس کی گمشدہ چیز پا لے گا، ٹھیک ہے، جو اس کی گمشدہ چیز ڈھونڈ لے گا تو اسے وہ ایک دینار دے گا۔ وہ یہ سم الملتزم، یہاں پہ جو ملتزم ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے اسے جاعل کہتے ہیں۔ وہ من یاتی بالعمل، اور جو عمل انجام دیتا ہے اسے عامل کہتے ہیں۔ وہ تفترق عن الاجارت، اور یہ اجارت سے جدا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں بھئی اجارہ میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو یہ کام کرے گا اجیر جو ہوتے ہیں تو اسے میں اتنا پیسہ دوں گا، تو فرق کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں کہ فرق یہاں پہ ہے کہ بوجوب العمل هناک علی الاجیر بعد العقد دون العامل ہنا۔ ہونا کا یعنی اجارہ میں کیا ہوتا تھا؟ عمل واجب ہو جاتا تھا کرنا اجیر کے اوپر، جب عقد ہو گیا اجیر کے درمیان اور مؤجر کے درمیان تو اجیر کے اوپر کام کرنا واجب ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ عامل کے اوپر کام کرنا واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عامل جو ہے وہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے۔ کما تشتغل، اور کیا فرق ہے دوسرا جی؟ کما تشتغل ذمۃ المستاجر للاجیر قبل العمل بالاجرت، کہ مستاجر کا ذمہ جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اجیر کے لیے، کب جی؟ قبل العمل بالاجرت، قبل العمل، عمل سے پہلے ہی ان کا ذمہ مشغول ہو گیا بالاجرت، اجرت کے اوپر، یعنی جیسے ان کا ایگریمنٹ ہوا تو مستاجر کے ذمہ پہ کیا آ گیا جی؟ پیسہ آ گیا اجیر کے لیے، تو وہ یعنی اس کے ذمہ پہ آ جائے گا، وہ یعنی اسے دینا پڑتا ہے۔ لیکن ولا تشتغل ذمۃ الجاعل للعامل، لیکن جاعل کا جو ذمہ ہے وہ عامل کے لیے مشغول نہیں ہوتا جب تک وہ کام پورا نہ کرے۔ تو کام سے پہلے جو مزدوری کا کنسیپٹ ہے وہ اجیر میں پایا جاتا ہے کہ کام سے پہلے مزدوری کیا ہے اس کے ذمہ پہ آ جاتی ہے، لیکن جو عالم میں کیا ایسا نہیں ہوتا، وہ جب تک کام پورا نہیں کرے گا اس وقت تک مزدوری اس کے ذمہ پہ، یعنی جو عالم ہے اس کے ذمہ پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دو فرق ہو گئے، تو ان کو آپ یاد کریں، ہو سکتا ہے پوچھیں پیپر میں۔ یعتبر فی الجاعل، جاعل کے اندر شروط وہی ہیں عمومی جو چلتی ہیں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اختیار ہو اور عدم الحجر ہو، پابندی نہ ہو۔ تو صفی کے اوپر پابندی ہوتی ہے تصرف کے اوپر، یہاں پہ انہوں نے صفی کی تعریف بھی لکھی ہے، یہی تعریف آپ بھی نوٹ کر لیں۔ فصفی، صفی کیسے کہتے ہیں کہ الذی یصرف مالہ فیما لا یعنی، کہ جو لا یعنی چیزوں میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے، لا یعنی یعنی فضول چیزوں میں، یعنی جو کیا نام ہے مناسب نہیں ہوتا کہ وہاں پہ خرچ کیا جائے، تو وہ صفی کہ جو اپنے مال کو لا یعنی چیزوں میں خرچ کرتا ہے، لا تصح الجعالۃ منہ، اس کی طرف سے جعالہ کیا درست نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ اعلان کر بھی دے۔ اردو میں تو ترجمہ اس کا بیوقوف کا ہوتا ہے، صفی کا، صفی کے اندر بیوقوف، ہاں اس کا صحیح طرح، لیکن آپ کوئی فقہی تعریف آپ نے اس کی کرنی ہے، تعریف میں آپ یہ کہیں گے کہ جو مال کو لا ینبغی میں خرچ کرتا ہو، لا یعنی، لا یعنی، لا یعنی لفظ ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لا یعنی۔ یعتبر فی الجعالۃ ان یکون العمل محرما او خالیا، ان لا یکون العمل محرما او خالیا من فائدۃ، ہم جو عالم میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جو عمل ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے جی؟ فائدہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ فلا جیسے ہو جان عوض شرب الخمر، شرب خمر کے اوپر عوض کوئی قرار دے گا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جی اب الدخول لیلا فی محل مظلم، وہ اندھیرا جنگل ہے جی، اندھیرا کمرہ ہے، اس میں وہ شرط لگاتے ہیں کہ جو یہاں پہ جائے گا ہم اسے اتنا پیسہ دیں گے، تو یہ بھی کیا ہے جو اعلیٰ باطل ہوگا، کیونکہ یہ بھی کیا ہے جی خالی من الفائدہ ہے، اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یعتبر فی الجعالۃ تعین العوض بخصوصیات ہی، جعالہ میں ضروری ہوتا ہے کہ عوض کو جو ہے وہ معین کریں اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ، بخصوصیات العوض۔ کب خصوصیات کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اذا کان کلیاً، اگر عوض کیا ہے کلی ہے، ولا یعتبر ذالک، خصوصیات کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا اذا کان شخصیاً، کہ اگر عوض کیا ہو شخصی ہو، اس کے سامنے پڑھو۔ اذا کان العوض فی الجعالۃ مبہما، اگر عوض جعالہ میں مبہم ہو گیا اور معین نہ ہوا تو فللعامل اجرت المثل، تو عامل کو کیا ملے گا؟ اجرت المثل ملے گی، یعنی اس کام کی جتنی جو ہے وہ اجرت بنتی ہے وہ اسے دینی پڑے گی۔ اجرت المثل کا کیا ہوتا ہے؟ اجرت المتعارف۔ لا یستحق العامل شیئا، عامل جو ہے وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا اذا اتی بالعمل قبل الجعالۃ، اگر جعالہ سے پہلے اس نے کام کر دیا، ابھی اس نے جعالہ کا اعلان نہیں کیا تھا اور وہ پہلے کام کر کے آ گیا تو اس کو پیسہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ او بعدها تبرعا، یا اس نے جعالہ کے بعد کام کیا لیکن جعالہ کے بعد اس نے کام کیا نا وہ تبرع یعنی مجانن کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی میں مجانن کروں گا، تو پھر بھی یہی کیا کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔ یجوز للجاعل فسخ الجعالۃ قبل شروع فی العمل، جاعل کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ جعالہ کو فسخ کر دے، کب جی؟ قبل شروع فی العمل، کہ ابھی تک اس نے عمل شروع نہیں کیا تو یہ معاملے کو کیا ہے اپنے جعالہ کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اما بعد شروع فی، لیکن اگر اس نے عمل شروع کر دیا ہے تو فیشکل فسخہ، تو پھر اس کو فسخ کرنا کیا ہے؟ محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ اس کو فسخ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق بھی ہو جائے گا اس کا اجارہ کے ساتھ، کہ اجارہ میں کیا ہے معاملہ فسخ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ کیا ہے معاملہ فسخ کر سکتے ہیں قبل شروع فی العمل۔ لا یجب علی العامل اتمام العمل، عامل کے اوپر یہاں پہ واجب نہیں ہوتا کہ کام مکمل کرے، الا اذا اوجب ترکہ، الا اذا اوجب ترکہ ضرر الجاعل، مگر یہ کہ اس کام کو ترک کرنا موجب بنے گا، کس کا موجب بنے گا؟ کہ جاعل کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ کہیں یقول، مثال کے طور پہ جاعل نے یوں کہا تھا کہ کل من عالج عینی فلہ قضا، کہ جو میری آنکھ کا علاج کرے گا اس کو میں اتنا دوں گا۔ فشرع الطبیب باجراء عملیۃ فی عینی، اور ڈاکٹر نے شروع کر دیا اجراء عملیہ، آپریشن کرنا شروع کر دیا اس کی آنکھ میں۔ بحیث لو لم یتم، لیکن یعنی اس طریقے سے کہ اگر وہ اس کے آپریشن کو مکمل نہیں کرتا تو لتعیبت عینہ، تو اس کی آنکھ کیا ہو جائے گی؟ عیب والی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل کو مکمل کرنا ضروری ہو جائے گا عامل کے اوپر، کیونکہ اگر وہ عمل شروع کو مکمل نہیں کرتا تو ضرر کس کو پہنچ رہا ہے؟ جاعل کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو فیجب علیہ الاتمام، تو اس صورت میں عامل کے اوپر کیا واجب ہے جی؟ اتمام، اس عمل کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ لا يستحق العامل العوض اذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام، عامل جو ہے وہ عوض کا مستحق نہیں ہوتا اذا لم يتم العمل، اگر وہ اس کام کو مکمل ہی نہیں کرتا، کہ الذي لا ينتفع به الجاعل، کہ جس کام سے جاعل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لولا الاتمام، اگر یہ کام مکمل نہ ہو، یعنی اگر یہ مکمل کام نہیں ہوگا تو وہ جاعل کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کرد دابت شاردہ، یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ جو دابہ شاردہ یعنی جو جانور بھاگ گیا ہے اس کو جو ہے واپس پلٹانا ہے، اور اس نے واپس پلٹایا ہی نہیں ہے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں کیا ہے عامل کہے کہ نہیں جی میں تو بڑا دور گیا، 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور گیا ڈھونڈنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، نہیں پکڑ پایا، تو وہ کہے گا کہ تمہاری ہاں مشقت ہوئی ہے لیکن یہ کہے گا مجھے تو فائدہ نہیں ہوا بھائی، ٹھیک ہے میرا تو نقصان ہی ہو جائے گا، تم پیسہ دے دو۔ تو اس صورت میں کیا ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جعالہ کس کے اوپر رکھا تھا؟ رد دابہ کے اوپر، کہ جو میرا دابہ واپس کرے گا، واپس پلٹا کے لائے گا، اس کو میں دوں گا۔ تو یہ واپس پلٹا کے نہیں لایا، چاہے اس کو زحمت ہوئی اور اس نے کیا ہے توڑ لگائی فرض کریں، تو اس کا کوئی اجرت اس کو نہیں ملے گی۔ وَقَضَى إِذَا جَعَلَ الْعِوَضَ عَلَى إِتْمَامِ الْعَمَلِ، اور اس چیز طریقے کی صورت حال ہے کہ اگر اس نے عوض کس کے اوپر رکھا تھا؟ عمل کے اوپر نہیں رکھا تھا، بلکہ علی اتمام العمل، اس نے عوض رکھی کس کے اوپر تھا؟ کہ جو کام مکمل کرے گا تو اس کو میں پیسہ دوں گا، لہٰذا اگر اس نے تھوڑا کام کیا ہے تو اس کے اوپر پیسہ کیا یہ مستحق نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے یوں کہا تھا کہ من خاط ثوبی فلہ قضا، کہ جو میرے کپڑے کو سی دے گا اس سے کیا اتنا ملے گا، تو پھر کیا ہے وقضا، یعنی اس کا حکم بھی یہی ہو جائے گا، یعنی عامل کو عوض کا مستحق نہیں ہوگا اگر وہ کام اس کا مکمل نہیں کرتا۔ وَلَوْ جَعَلَ عَلَى نَحْوِ التَّوْزِيعِ، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ عوض قرار دیا تھا توزیع کے طور پہ، توزیع کیا ہے؟ تقسیم کر دینا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ عَلَى نَحْوِ التَّوْزِيعِ عَلَى أَجْزَاءِ الْعَمَلِ، کہ عمل کے جو ہے وہ اجزاء بنا لیں، کہ اتنے عمل کا اتنا پیسہ ہے، اتنے عمل کا اتنا پیسہ،
ٹھیک ہے، 20% مثلا عمل کرو گے تو اتنا پیسہ ملے گا، یعنی اس نے جو پورا عوض تھا نا 1 لاکھ کا فرض کریں، اسے اس نے تقسیم کر دیا تھا عمل کے اجزاء کے اوپر، پارٹس کے اوپر. تو پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا، استحق العامل بنسبت ما اتا به من العمل ہے، تو یہاں پہ عامل مستحق ہو جائے گا اسی نسبت سے کہ جو اس نے عمل کا انجام دیا ہے. آدھا عمل کا انجام دیا تو آدھی اسے کیا اجرت مل جائے گی، کیونکہ یہاں پہ اس نے جو اجرت ہے وہ جو عوض ہے اس نے پورے اتمام عمل کے اوپر نہیں رکھا ہے عوض اس نے، بلکہ عوض اس نے کس کے اوپر رکھا ہے، عمل کے اجزاء کے اوپر رکھا ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الرُّجُوعُ إِلَى الصُّلْحِ نَذِرًا، اگرچہ یہاں پہ احوط ہے، احوط یہ کون سی ہو جائے گی، مستحب ہو جائے گی، چونکہ پہلے جو ہے وہ بیان کر دیا فتویٰ. اگرچہ احوط کیا ہے کہ الرجوع إلى الصلح نذن، کہ اس صورت میں ہی نذن کیا مطلب، یعنی جب عامل نے کام مکمل نہیں کیا تو یہ آپس میں کیا کر لیں، مصالحت کر لیں، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، تو یہ بہتر ہے. وگرنہ اگر شرعی حق کی بات کریں گے تو وہ وہی ہے کہ جتنے فیصد کام کیا اتنے فیصد کیا عوض ملے گا. احکام المزارع، مزارع کے جو ہے وہ احکام، مزارع کا اردو میں ترجمہ بھی شاید یہی ہو کہ جو کھیتی باڑی کے لیے زمین دی جاتی ہے اور عوض جو ہے وہ فیصد کے اعتبار سے طے ہوتا ہے کہ اس سے جو گندم ہوگی وہ آدھی تمہاری اور آدھی میری، یوں کر کے. جی عقد المزارع کیا ہے جی، هو الاتفاق بین مالک الارض، کہ وہ زمین کا جو مالک ہے وہ اتفاق کرتا ہے اور کس کے درمیان، والزارع اور کسان. اتفاق کیا ہو رہا ہے کہ اعلی زرع الارض، کہ زمین کو وہ کیا کرے گا جی، زراعت کرے گا، اور بدلے میں وہ کیا دے گا یہ، بحصۃ من حاصلہا، وہ جو بھی اس سے حاصل ہوگا زمین سے اس کا ایک حصہ کس کو دے گا، مالک کو دے گا. اسے ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیکے پہ زمین دینا نا. یعتبر فی المزارعۃ امور، مزارع میں چند ایک شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ الاجاب من المالک بقولہ للزارع، کہ مالک کی طرف سے جو ہے وہ ایجاب ہونا چاہیے کہ بقولہ للزارع، کہ مالک جو ہے وہ زارع کے لیے یہ جملہ کہے. مثال کے طور پہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتا ہے کہ سلمت الیک الارض لتزرعها، کہ میں تمہارے حوالے زمین کر رہا ہوں تاکہ تم اس میں زراعت کرو، اور زارع کیا کہ قبل تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کہے وہ کچھ کہے نہیں بلکہ یسلم المالک الارض الیہ للزراعت، مالک کیا کرے، الارض زمین کیا اس کی طرف، یسلم کیا ہوتا ہے، حوالے کر دینا، کہ مالک جو ہے وہ حوالے کر دے زمین کو اس کے، اور مقصد کیا ہو، زراعت کے لیے. وہ یتقبلها الزارع، اور زارع بھی اس زمین کو قبول کر لے، من دون کلام، کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ زراعت کے لیے زمین کیسے دے رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی کیا ہے، مزارع ہو سکتے ہیں. دوسری شرط کیا ہے کہ ان یکون بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین. تیسری شرط کیا ہے کہ ان یکون نصیبہما، کہ ان دونوں کا جو نصیب ہے، من جمیع حاصل الارض. من جمیع حاصل الارض کیا مطلب، یعنی پوری زمین سے جو حاصل ہوگا اس کے اندر سے کیا حصہ رکھا جائے گا. یعنی فلو جعل لاحدہما اولہ، اگر جو ہے وہ یوں کریں کہ وہ کہیں گے کہ اس زمین کا جو پہلا حصہ ہے اس سے جو زراعت ہوگی وہ ایک بندے کے لیے ہو جائے گی، وللآخر آخرہ، اور دوسرے کے لیے کیا ہے جو زمین کا آخری حصہ ہے اس سے زراعت ہوگی اس کے لیے، تو یہ پھر مزارع کیا باطل ہے. ٹھیک ہے، یعنی زمین کو، ہاں نصیب حصہ، ٹھیک ہے، کہ ان یجعل نصیبہما، کہ ان دونوں کا حصہ کہاں سے قرار دیا جائے، من جمیع حاصل الزرع، جمیع یعنی پوری زمین سے. زمین کو تقسیم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ زمین کا یہ والا حصہ جو ہے وہ یہ اس سے جو اگے گا وہ تمہارے لیے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس سے جو اگے گا میرے لیے، یوں نہیں ہے. پوری زمین سے جو بھی حاصل ہوگا اس کے اندر کیا حصہ بنایا اپنا. چوتھی کیا ہے کہ انتجل حصہ تو کل منہما، ہاں یہاں پہ نصیب کی جگہ پہ حصہ لکھ دیا آسانی کے لیے، ٹھیک ہے پہلے نہیں لکھا، کہ انتجل حصہ تو کل منہما علی نحو الاشاع، کہ جو ان میں سے ہر ایک کا جو نصیب اور حصہ ہے نا وہ کیسے قرار دیں، علی نحو الاشاع قرار دیں. اشاع کیا ہوتا ہے، یہ تقسیم جو فیصد کے اعتبار سے، نحو الاشاعت کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، فیصد کے اعتبار سے. یعنی اشاع کی کیا مثال دینا، کا نصف و ثلث سے یوں رکھیں کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، یوں کہ ثلث رکھ لیں، یہ 1/3 جو ہے وہ میرا، باقی 2/3 کیا ہے آپ کا، یوں کر کے رکھیں. یعنی یہ معین نہیں کر سکتے کہ جی 10 من گندم میری ہو جائے گی باقی یہ نہیں کر سکتے. اشاعت کے طور پہ رکھیں گے، کلی اشاعت یا کہ کلی فی ذمہ شریک ہو جائیں گے. یعنی فلوقال اگر وہ یوں کہے کہ ازرع، کہ آپ جو ہے وہ زراعت کریں، واعطنی ما شئت، اور جو تمہاری مرضی ہے مجھے دے دینا گندم، تو لم تسع المزارع، تو یہ مزارع کیا صحیح نہیں ہوگا. وہکذا، اور اسی طریقے سے کہ لو عین للمالک بالزارع،
اگر مالک کے لیے یا زارع کے لیے جو ہے وہ معین کر دیا جائے، لو عینہ، اگر مالک یا زارع کے لیے معین کر دیا جائے کس کو جی، مقدار معین مقدار کرتے ہیں، کلی نہیں رکھتے، کعشرۃ امنان جیسے 10 من، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا، مضارع باطل ہو جائے گا۔ پانچویں شرط کیا ہے جی، تعین المدت بمقدار، کہ مدت کو اتنی مقدار میں معین کریں کہ یمکن حصول الزرع فی ہے، کہ جس مقدار مدت میں زراعت کا حاصل ہونا ممکن ہو۔ ولو عینا اول المدت وجعلا آخرہا، اگر وہ دونوں معین کرتے ہیں مدت کے اول کو، ٹھیک ہے، کہ بھئی فلاں تاریخ سے یہ زمین کیا ہے آپ کے حوالے ہے، اول کو معین کر دیا، وجعلا، اور وہ دونوں قرار دیتے ہیں آخرہا، مدت کے آخر کو کیا قرار دیتے ہیں کہ ادراک الحاصل ہے، کہ جب حاصل کو وہ درک کر لے گا، ٹھیک ہے، تو کفا، تو یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ حاصل یعنی جو گندم حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر اگ جاتی ہے اسے حاصل کہتے ہیں، اور ادراک کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ کاٹ لیتے ہیں، کاٹنے کے بعد اسے کیا کہتے ہیں، ادراک کر لیا، لے لیا اس نے۔ چھٹی کیا ہے کہ ان تکون الارض قابلۃ للزرع، کہ وہ جو زمین ہے وہ زراعت کے قابل ہونی چاہیے، ولو بالعلاج والاصلاح، اگرچہ اس کے اندر علاج یعنی کام کرنا پڑے گا، والاصلاح کیا ہے، اس کی درستی کرنی پڑے گی، بہر القابل ہے یعنی بنجر نہیں ہے۔ ساتویں کیا ہے کہ تعین الزرع ما اختلاف نظرہما، ما اختلاف نظرہما یعنی اگر زارع اور جو مالک ہے دونوں کی نظر کیا ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے، دونوں مختلف سوچ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اس میں گندم بونی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جی چنے بونے ہیں، نظر دونوں کی مختلف ہے، تو پھر وہ کیا کریں گی، زراعت کو معین کر لیں تاکہ ان کا اختلاف نہ رہے، کہ دونوں آپس میں طے کر لیں کہ بھی زمین میں کیا بویا جائے گا۔ یہ کب ہے، ما اختلاف نظرہما، اگر ان کی نظر مختلف ہو پھر معین کرنا ضروری ہو جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا نَظَرٌ خَاصٌ، لیکن اگر ان دونوں کی کوئی خاص موڈ اور خاص نگاہ ہو ہی نہیں، یعنی کوئی خاص مقصد نہیں ہے، جو بھی بوئیں، ٹھیک ہے، اب اتحد نظرہما، یا ان کی جو نگاہ ہے وہ متحد ہے، ایک ہی جیسی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں گندم ہی ہوگی، تو پھر لم یلزم تعین، تو پھر تعین کرنا کیا ضروری نہیں ہوگا۔ تو تعین کب ہوگا، اختلاف کی صورت میں۔ تعین الارض، زمین بھی معین کر لے، وہ بھی کب معین کریں گے، کہ اگر مالک کی کیا زمینیں بہت زیادہ ہوں، یعنی فلو کانت للمالک قطعات مختلفہ، مالک کے کیا ہیں، بہت سارے زمین کے ٹکڑے ہیں، ولم یعین واحدۃ منہا، اور مالک کیا ہے ان میں سے ایک کو معین نہیں کرتا، تو باطلۃ المزارع، تو مزارع یہاں پہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، لہذا زمین کا ٹکڑا کیا ہے، معین ہونا چاہیے۔ اور تعین ما علیہما من المصارف، یہ بھی معین کریں گے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر کون کون سے مصارف یعنی اخراجات ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یہ مصارف بھی معین کریں کب، اذا لم یتعین مصرف کل منہما بالتعارف خارجا، کہ جب خارج میں ان کا جو مصرف اور خرچہ ہے وہ معین نہ ہو، بالتعارف، بالتعارف کا مطلب رواج، یعنی بالتعارف خارجاً، خارج میں ایک رواج ہے کہ بھئی یہ والے خرچے جو ہے وہ ہمیشہ زارع نہیں کرنے ہوتے ہیں، مالک کے ذمہ پہ نہیں ہوتے، مثلا ٹریکٹر لے کر آنا ہے، بیج لے کر آنا ہے، وہ کس کے ذمہ پہ ہوگا، ایک رواج بنا ہوا ہے، تعارف ہے خارج میں کہ وہ زارع کے ذمہ ہے، تو اگر جو ہے وہ یعنی تعین مالی مصارف اذا لم یتعین، ہاں اذا لم یتعین مصرف کل منہما بالتعارف خارجا، یعنی خارج میں اگر تعارف اور رواج کے ذریعے سے ہر ایک کا خرچہ معین نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ان کو اخراجات معین کرنا پڑیں گے، وگرنہ عام طور پہ کیا ہے، خارج میں معین ہوتا ہے کہ بھی مالک نے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہوتا، خرچہ سارے کے سارا اسی زارع کے ذمہ ہوتا ہے، کسان کے ذمہ ہوتا ہے۔ لو اتفق المالک مع الزارع، اگر مالک نے زارع کے ساتھ اتفاق کیا اس بات پہ کہ ان یکون مقدار من الحاصل للمالک، کہ ایک جو حاصل کی مقدار ہے وہ مالک کے لیے ہو جائے گی، یعنی گندم کی جو ہے وہ کہتا ہے یہ 10 من گندم تو جو ہے آپ کی پکی ہے، ٹھیک ہے، مالک کو یوں کہتے ہیں، اور 10 من کے علاوہ جو باقی ہوگی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، کہ اس میں آدھی آدھی کیا کر لیں گے، یعنی مالک نے زارع کے ساتھ کیسے اتفاق کیا کہ ان یکون مقدار من الحاصل مالک، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی مقدار جو حاصل ہے نا وہ تو میرے لیے ہو جائے گی، وہ تو پکی کر لیں، فکس کر لیں، اور باقی جو ہوگی وہ یقسم الباقی بینہما بنسبت معینہ، اور باقی کیا ہے وہ نسبت معینہ کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، جو بھی نسبت انہوں نے معین کی، نصفی ہے، ثلث کی ہے، جو بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ صحت المزارع، تو مزارع صحیح ہو جائے گا کب، ان علم ببقاء شیء من الحاصل، اگر ان دونوں کو اس بات کا یقین ہو کہ جو بھی گندم اگے گی حاصل ہوگا اس کی ایک مقدار باقی رہ جائے گی بعد استثناء ذالک المقدار،
یعنی یہ 10 من جو مالک نے رکھے ہیں نا، یہ نکالنے کے بعد بھی کیا اچھا خاصا رہ جائے گا. اگر اس کا انہیں یقین ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صورتحال مشکوک ہو کہ زمین چھوٹی ہے جی 10 من مالک کے ہو گئے، پتہ نہیں پیچھے کچھ بچے گا نہیں بچے گا، تو پھر کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے باطل ہوگا، درست نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یقین ہونا ضروری ہے کہ بعد میں چیز کیا ہے بچے گی اور اس میں کیا ہے حصے بن سکیں گے. اذا انقضت مدت المزارعۃ، اگر جو ہے وہ مدت مزارع جو ہے وہ گزر جائے، ولم یدرک الحاصل، اور جو گندم حاصل ہوئی تھی اگی ہوئی تھی اس کو درک نہیں کیا گیا، یعنی اس کو کاٹا نہیں کیا، اس کو کاٹ کے کیا الگ نہیں کیا گیا. وراضی المالک والزارع، اور مالک اور زارع دونوں اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، ان کا مدت تو ختم ہو گئی، زمین تو واپس کرنی ہے، وہ کٹائی وغیرہ تو اس نے کی نہیں، سستی کی ہے، لیکن مالک اور زارع اس بات پہ راضی ہو گئے کہ بقا زارع کہ یہ زراعت کھڑی رہے، یہ اندر باقی رہے. کیسے باقی رہے؟ بالعوض، پیسہ لے لیا. زارع نے کہا جی آپ مجھے اتنا پیسہ دیں تو یہ زمین بھی لے لیں، زمین تو لے رہے ہیں ویسے ہی، تو یہ گندم بھی کیا ہے اندر کھڑی رہے، آپ خود کاٹ لیجیے گا. عوض کے ساتھ اتفاق ہو گیا یا مجانن اتفاق ہو گیا، انہوں نے کہا جی زمین آپ لے لیں، گندم بھی آپ کی جو ہے ٹھیک ہے. تو فلا مانع منہ، پھر تو کیا ہے کسی کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِهِ، لیکن اگر مالک اس کے اوپر راضی نہ ہو، ٹھیک ہے، مالک اس عوض کے اوپر راضی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، تو فَلَهُ، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان یجبر الزارع الی ازالتہ، کہ وہ زارع کو مجبور کرے کہ الی ازالتہ، کہ یہ جو گندم ہے اس کو تم کیا کاٹو، زائل کرو، جو بھی فصل وغیرہ حاصل ہو چکی ہے اس کو کیا کرو جی ازالہ کرو، ختم کرو. وَإِن تَضَرَّرَ الزَّارِعُ بِذَلِكَ، اگرچہ جو ہے وہ زارع کو اس سے نقصان ہوگا، زارع کہتا ہے کہ میں ابھی کیسے کاٹوں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، فرض کریں ان کا ٹائم تو ہمارا ختم ہوگا نا جو مدت رکھی تھی، اگرچہ زارع کو اس سے نقصان بھی پہنچے تو پھر بھی کیا ہے وہ مجبور اسے کر سکتا ہے. وَلَيْسَ لَهُ اِجْبَارُ الْمَالِكِ، اور یہاں پہ جو زارع ہے اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ مالک کو مجبور کرے کس بات کے اوپر کہ اللہ بقائے زارع کہ جی اس کی گندم کو وہاں پہ باقی رہنے دیں، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، اگرچہ اجرت کے ساتھ، یہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ فقہی طور پہ مجبور نہیں کر سکتا، قاضی سے کہلوا کے سزا وغیرہ دلوائے یہ کام کیا نہیں کر سکتا. تنفسخ المزارع، تو مزارع فسخ ہو جائے گا بطرو المانع، طرو کیا ہوتا ہے آ جانا، طاری ہو جانا، کہ مزارع جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا اگر کوئی مانع آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. بطرو المانع میری کتاب میں درست نہیں لکھا ہوا، یعنی واو کو را کے ساتھ ہونا چاہیے اور درمیان میں کیا فاصلہ ہونا چاہیے. اچھا، معنی کس سے آ گیا؟ من الزراعت فی الارض، زمین کے اوپر زراعت کرنے سے ایک معنی آ گیا کہ اب زراعت ہو ہی نہیں سکتی. کانقطاع الماء عنہا، جیسے کہ پانی کیا کٹ گیا، پانی کا رخ کیا بدل گیا، تو اب زراعت نہیں ہو سکتی. ولیکن الزارع اذا ترک الزرع بلا عذر، تو اچھا یہ کیا ہو جائے گا؟ تنفاسخ، یعنی مزارع کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو پیسہ واپس کریں گے اور ختم، اب زراعت تو ہو نہیں سکتی اس کے اندر، ٹھیک ہے. ولیکن الزارع اذا ترک الزرع بلا عذر، لیکن دوسری صورت کون سی ہے کہ معنی نہیں آیا بلکہ زارع نے کیا کیا؟ ترک الزرع بلا عذر، اس نے کیا بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ زر کو ایسی چھوڑ دیا، فصل ایسی چھوڑ دی. وکانت الارض فی تصرفی، اور زمین بھی کیا تھی اس کے تصرف میں تھی، تصرف میں زمین تھی، لیکن زراعت اس نے ایسی چھوڑ دی اور پھر بعد میں کیا توجہ اس نے دی نہیں، ساری خراب ہو گئی فرض کریں، تو کان علیہ، تو پھر زارع کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ان یدفع المالک مثل اجرت الارض، کہ وہ زمین کی جو اجرت بنتی ہے، جو کرایہ بنتا ہے، وہ متعارف جو ہے وہ اسے کیا دینا پڑے گا. یعنی زراعت تو اب ہوئی نہیں ہے، اس نے چھوڑ دی ایسی تاکہ اس کے اندر سے حصہ دیتا، تو پھر اب وہ کیا کہے گا کہ زمین کا جو کرایہ بنتا ہے وہ اسے کیا دینا پڑے گا. عقد المزارعۃ یلزم باجراء صیغۃ، عقد مضارع جیسی صیغہ اگریمنٹ ہوگا تو وہ لازم ہو جاتا ہے. ولا ينفسخ، اور یہ فسخ نہیں ہوتا الا برضاہما، جب تک یہ دونوں راضی نہ ہوں. ولا يبعد اللزوم ایضا، اور بعید نہیں ہے کہ یہ لازم ہو لو دفع المالک والارض للزارع بقصد المزارعۃ، کہ اگر صیغہ نہیں پڑا بلکہ مالک نے کیا کیا ہے زمین دے دی زارع کو اور قصد یہی تھا کہ مزارع کے لیے دے رہے ہیں، تو پھر بھی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. یعنی اس نے زمین تھی، اس نے زمین خود لے لی، کوئی زبان وغیرہ سے کوئی چیز بولی نہیں ہے، لیکن واضح تھا کہ یہ مزارع کے لیے دے رہے ہیں، تو پھر بھی کیا یہ لازم ہو جائے گا. وتقبل الزارع، یعنی زارع نے قبول کر لیا، تو پھر کیا ہے جی یہ کیا کہتے ہیں فسخ ہوگا نہیں ہوگا؟ فسخ نہیں ہوگا، یعنی اس صورت میں یہ فسخ نہیں ہوگا جب تک دونوں راضی نہ ہوں.
نام لوشتورے تا فی ضمن العقد، لیکن اگر عقد کے ضمن میں شرط رکھی گئی ہو کہ استحقاق المالک و زار، کہ مالک مستحق ہوگا یا زار مستحق ہوگا یا دونوں مستحق ہوں گے، کس کے؟ للفسخ کے، فسخ کرنے کے مستحق ہو جائیں گے، تو جاز الفسخ حسب شرط، تو اسی شرط کے مطابق کیا ہے فسخ جائز ہو جائے گا جن کے لیے بھی ہے فسخ۔ وقضا لو خولف بعض شروط، اور اسی طریقے سے کیا ہے فسخ کا اختیار ملے گا اگر بعض شروط کی مخالفت کر دی جائے۔ خولف بعض شروط الماخوذۃ فیہ من احدہما علی الآخر، کہ جو اس عقد مضارع میں اخذ کی گئی تھیں ایک کی طرف سے دوسرے کے اوپر، تو دوسرے نے ان شروط کو پورا نہیں کیا تو پھر بھی کیا ہے یہ فسخ ہو سکتا ہے، اور ایک بندہ کیا فسخ کر سکتا ہے، خیار تخلف شرط اسے کہتے ہیں کہ شرط کیا اس نے پورا نہیں کیا۔ لا تنفسخ المضارعۃ بموت المالک، مضارع کیا فسخ نہیں ہوتا اگر جو ہے وہ مالک کی موت ہو جاتی ہے یا زارع کی موت ہو جاتی ہے، بل یقوم الوارث مقام مورث ہی، بلکہ جو وارث ہے وہ اپنے مورث کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ الا ان یشترط مباشرۃ الزارع للزرع بنفسه، مگر یہ کہ ان کی شرط کیا ہو کہ زارع خود کیا کرے گا، زراعت کرے گا، اس کی اولاد وغیرہ نہیں کرے گی، یہ شرط لگائی تھی، تو فتنفسخ بموت ہی، تو پھر زارع کی موت سے یہ معاملہ کیا ہے فسخ ہو جائے گا۔ ولو ظہر الزرع وادرک، اور اگر کیا ہے ظاہر بھی ہو جائے، یعنی زراعت کیا ہے اس میں فصل آ جائے، وہ ادرک، اور اس سے کیا ہے درک بھی کر لیا جائے، کٹائی وغیرہ بھی ہو جائے، تو واجب دفع حصتی الی وارث ہی، تو پھر جو زارع کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے وارث کو کیا دینا ضروری ہو جائے گا۔ ولو کان للزارع حقوق آخر، اگر زارع کے کوئی اور حقوق بھی ہوں، اس کی کوئی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہوں، کوئی اور حقوق اس کے بنتے ہوں، تو وارث لوارث ایضا، تو اس زارع جو فوت ہو گیا اس کا وارث کیا ان حقوق کیا ہو جائے گا، وارث ہو جائے گا۔ ولیس للوارث، اور وارث کے لیے یہاں پہ جائز نہیں ہے کہ اجبار المالک ہے کہ وہ مالک کو مجبور کرے کہ علی بقاء زارع فی ارضہ، وہ کہتا ہے یہ ہمارے والد نے زمین لی ہوئی تھی ٹھیکے پہ تو باقی ہے، تو یہ پھر وارث اسے مجبور نہیں کر سکتے مالک کو کہ آپ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے زمین کو کیا رکھیں جی، باقی رکھیں، کہ زمین کو باقی رکھیں، اور علی بقاء زارع فی ارضہ، اور زراعت بھی کیا ان کی اس کی زمین کے اوپر کیا باقی رہے، وہ اس طرح سے مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ شرط کیا تھی کہ وہ خود کیا کرے گا، زراعت کرے گا۔ چلو جتنا کافی ہے، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ وہ تھوڑے سے دقیق مسئلے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں گے۔